اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کرتے ہیں ان روحوں کی جو خاص طور پر جن روحوں نے ازل میں راہ عشق اختیار کی تھی۔ سرکار پاک نے فرمایا جیسے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا بے شمار روحیں پیدا ہوئیں، اس میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے مصنوعی جنت کا نظارہ دیکھا ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں بھی میں بتا چکا ہوں تفصیل سے۔ تو کچھ روحیں تھیں جنہوں نے دنیا طلب کی، کچھ روحیں تھیں جنہوں نے جنت طلب کی، کچھ روحیں ایسی تھیں جنہوں نے اللہ کو طلب کیا، کچھ روحیں تھیں جو کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں، وہ بھی اس دنیا میں آئی ہیں۔ جس کے ہاتھ لگی اسی کی ہو گئی، دنیا والے کے ہاتھ لگی دنیا والے کی، جنت والے کے ہاتھ لگی جنت والے کی، اور اللہ والے کے ہاتھ لگی تو اللہ والی ہو گئی۔ اب بابا گرو نانک ہیں اور با فرید ہیں، دونوں فرماتے ہیں کہ ساری روحیں جو اوپر بنی ہیں وہ اللہ کے نور سے بنی ہیں، لیکن ان کے ماحول اور ان کے علاقے اور محلے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ سرکار پاک نے فرمایا جو روح اوپر ہوتی ہے وہ روح کا تعین جو ہوتا ہے نا نیچے جانا ہے۔ اب اس کا مذہب کا تعین نہیں ہوتا کہ اس نے فلاں کے گھر جانا ہے۔ کچھ روحیں ایسی ہیں جو ازل میں عشق والی ہیں، ازل میں ہی اللہ سے انہوں نے عشق کیا ہے، ان روحوں کو عشق کی طلب ہے اور تڑپ ہے۔ جب روح کا تعین کیا جاتا ہے تو جگہ کا تعین کیا جاتا ہے، اس نے اس جگہ میں جانا ہے۔ وہ اس جگہ میں آتی ہے، وہاں کے ماحول اور وہاں کے روایاتی جو مذہب چل رہا ہوتا ہے نا اس میں آ جاتی ہے۔ اب وہ اپنے اس مذہب کے مطابق رب کو پانے کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ کی محب روحیں، خدا کی عاشق روحیں ہر مذہب میں ہیں، ہر فرقے میں ہیں، لیکن وہ روح رستہ تلاش کرتی ہے کہ کسی طرح اس کو محبت کی راہ مل جائے۔ اس دور میں ہر مذہب میں تقریباً بہت سی ملاوٹ ہو چکی ہے، یا جو اوریجنل جو عبارت ہے یا اس میں ملاوٹ ہے یا اس کے ترجموں میں ملاوٹ ہے۔ تو سرکار پاک نے فرمایا کہ جس طرح ملاوٹ شدہ آٹا معدے کے لیے نقصان دہ ہے، اسی طرح ملاوٹ شدہ کتابیں دین میں نقصان دہ ہیں۔ اور اس دور میں ہم اگر مسلم کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں میں 72 جو فرقے ہیں، 72 فرقوں کے ترجمے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ہر گروہ نے، ہر فرقے نے اپنا ترجمہ اپنے عالم سے کرایا ہے، وہ دوسرے کے ترجمے کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اب وہ روحیں جنہوں نے ازل میں اللہ سے عشق کیا تھا، اس کو یہاں اس دنیا میں جو بھی ماحول ملا ہے اس ماحول میں آ کے پھنس گئی ہیں۔ اب اس کے مذہب میں یا اس کی کتابوں میں، مذہب کی کتابوں میں بھی ملاوٹ ہے، جس کی وجہ سے اس کو رب نہیں مل رہا۔ آپ یقین کریں، لوگوں کو دیکھیں جن کی جستجو ہوتی ہے رب کو پانے کی، ان سے پوچھو رب ملا ہے؟ رب نہیں ملا، نام و نشان نہیں ملا۔ بہت عبادت کی ہے، رب ملا ہے؟ رب نہیں ملا۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی مذہبی عبارتوں میں یا ان کے ترجموں میں ملاوٹ ہو چکی ہے۔ جیسے کہ اب عیسیٰ علیہ السلام ہے، جیسس کرسٹ، عیسیٰ علیہ السلام کا جو سریانی زبان میں جو کلمہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اللہ کی روح ہے ان کے اندر۔ اور جب انہوں نے انگریزی میں ٹرانسلیشن کی تو کیا کیا؟ عیسیٰ روح اللہ کو انہوں نے سن آف گاڈ کر دیا، خدا کا بیٹا۔ اب بیٹے اور روح میں بڑا فرق ہے۔ تو اسی طرح جب وہ اوریجنل عبارت جب اپنی حیثیت کھو دیتی ہے، اس میں ملاوٹ آ جاتی ہے، تو اس کی تاثیر میں کمی آ جاتی ہے۔
اب ہم ان تمام مذاہب میں جتنی بھی محب روحیں ہیں جو کہ تڑپ رہی ہیں اس وقت حق کے راستے کو پانے کے لیے، عشق کے راستے کو پانے کے لیے، اب ان کے لیے کیا کیا جائے؟ تو ان کے لیے ہمارے مرشد پاک نے فرمایا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ صراط مستقیم نور سے حاصل کرو، اللہ کے نور کے ذریعے رب تک پہنچ جاؤ۔ چاہے آپ جس مذہب میں بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، اپنے اندر نور پیدا کرو، کیونکہ خدا کیا فرماتا ہے؟ یہد اللہ لنورہ من یشاء، جسے چاہتا ہوں نور سے ہدایت کر دیتا ہوں۔ نور کے ساتھ اس کو عشق کا راستہ مل سکتا ہے۔ اب وہ نور پیدا کیسے ہوگا آپ کے اندر؟ آپ کا فرقہ جو بھی ہے، آپ کا عقیدہ جو بھی ہے، آپ اپنے اندر نور پیدا کریں تاکہ آپ کے اندر رب کی سچی محبت آئے۔ جتنا نور آپ کے اندر ہوگا اتنی زیادہ محبت آپ کی رب سے ہوگی۔ اب جو نور پیدا کرنے کا طریقہ بتایا گیا فقراء نے، درویشوں نے، ولیوں نے، ہمارے مرشد پاک نے، میں چاہتا ہوں وہ لفظ دہراؤں کیونکہ ان لفظوں میں بھی برکت ہوتی ہے کہ نور پیدا کیسے ہوگا آپ کے اندر۔ نور بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ نور سے ہدایت پانے کا، رب کی ذات کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا گیا پرانے زمانے میں پتھر کی رگڑ سے آگ حاصل کی جاتی تھی، پتھر کی رگڑ سے، جبکہ لوہے کی رگڑ سے بھی چنگاری اٹھتی تھی۔ پانی سے ٹکرایا تو بجلی بن گئی۔ اسی طرح انسان کے اندر خون کا ٹکراؤ، یعنی کہ دل کی ٹک ٹک سے بھی بجلی بنتی ہے، اور سائنس نے تو یہ کہا ہے کہ اس کے اندر 1.5 واٹ کرنٹ ہے، اور اگر اکٹھے انسانوں کو اکٹھا کیا جائے تو اس کے ذریعے ہم بلب بھی روشن کر سکتے ہیں۔ دل کے اندر بجلی بھی ہے۔ ہر انسان کے جسم میں تقریباً 1.5 واٹ بجلی موجود ہے، جس کے ذریعے اس میں پھرتی ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں ٹک ٹک کی رفتار سست ہونے کی وجہ سے بجلی میں بھی اور چستی میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے دل کی دھڑکنوں کو نمایاں کرنا پڑے گا نور پیدا کرنے کے لیے۔ کوئی دھمال کے ذریعے، جو ڈانس کرتے ہیں دھمال، کوئی کبڈی کے ذریعے، کوئی ایکسرسائز کے ذریعے سے، کوئی اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، اللہ اللہ پڑھتے ہیں تاکہ دل کی دھڑکنیں ابھر آئیں۔ کوئی بھی طریقہ ایسا اپنائیں۔ اگر کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر گھر میں اگر سیڑھیاں ہیں تو سیڑھیاں چڑھیں، اوپر نیچے ہوں، جب چڑھیں گے یا گھر کے کام تیزی سے کریں گے کیا ہوگا؟ دل دھڑکنا شروع کر دے گا۔ وہ ایسے ہوگا جیسے آپ ایکسرسائز کر کے ایک دم ٹھہرے ہوں، ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی۔ اس ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسرے ٹک کے ساتھ وہ ملیں۔ جب دل کی دھڑکنوں میں تیزی آ جائے، پھر ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ، یا ایک کے ساتھ اللہ اور دوسری دھڑکن کے ساتھ ہو ملائیں۔ کبھی کبھی دل کے پر ہاتھ رکھیں، دھڑکنے محسوس ہوں تو اللہ ملائیں، کبھی نفس کی رفتار سے ملائیں، نفس بھی پکڑ لیں۔ ڈاکٹر اگر دل کی دھڑکن چیک کرتا ہے، نفس بھی پکڑتا ہے، اسی کے ساتھ ملا لیں۔ تصور کریں کہ اللہ دل میں جا رہا ہے۔ اللہ کا ذکر بہتر اور زود اثر ہے۔ اگر کسی کو ہو پر اعتراض ہے یا خوف آئے، بعض اوقات ہو کے ذکر سے لوگوں کو خوف آتا ہے، کیونکہ ہو کے ذکر میں عشق پوشیدہ ہے اور اس کی روح کمزور ہوتی ہے اور عشق کو برداشت نہیں کر سکتی، تو فرمایا کہ ہو کا ذکر پھر کیا ہے؟ اعتراض یا خوف ہو جائے تو محرومی کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے رہیں۔ تو بجائے محرومی کے، اس سے بہتر کہ بھئی آپ اس سے محروم ہو جائیں، اللہ کے ذکر سے ہی تو صرف اللہ اللہ ملاتے رہیں، پھر خوف نہیں آئے گا۔ ورد، وظائف اور ذکوریت والے لوگ جتنا بھی پاک صاف رہیں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بلب کے اوپر لکھ لیں یا کاغذ کے اوپر لکھ لیں لفظ اللہ اور اسی کو تصور میں لائیں۔ جب اتنا لکھیں کہ آپ کو آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے، جب آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے لکھنا بند کر دیں، پھر تصور سے دل پر اتارنے کی کوشش کریں۔ تیسرا طریقہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا مرشد کامل ہے۔ اگر آپ کا مرشد کامل ہے، اگر آپ کا مرشد ولی اللہ ہے، تو پھر تصور کریں کہ آپ کا مرشد روحانی طور پر آپ کا ہاتھ پکڑ کر دل کے اوپر اللہ لکھ رہا ہے، اللہ
اگر آپ کا مرشد نہیں ہے یا کسی کو نہیں مانتے، یا اگر حضور سے محبت ہے تو حضور پاک کا تصور کر لیں۔ حضور پاک کو نہیں مانتے، بعض اوقات ایسے بھی ہیں جو حضور پاک کی امداد کو بھی نہیں مانتے، تو پھر کعبے کا تصور کر لیں۔ جب کعبے کا تصور کریں کہ وہاں سے فیض آ رہا ہے اور دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا جا رہا ہے، ان طریقوں کے مطابق ذکر کرنے کی کوشش کریں دل کی دھڑکن کے ساتھ۔ جب کریں گے تو دل کی دھڑکن کے ساتھ جب رب کا نام ٹکرایا تو پھر نور پیدا ہوگا۔ یہ نور آپ کے جسم میں، آپ کے خون میں، آپ کی روحوں تک پہنچ کر ان روحوں کو بھی منور کر دے گا۔ روحیں جتنی منور ہوں گی رب سے اتنی زیادہ محبت ہوگی۔ ہر لمحہ ہر گھڑی نور پیدا کرنے کے لیے ذکر کی کثرت کریں تاکہ اندر زیادہ نور پیدا ہو، زیادہ روشنی آئے، لطاف زندہ ہوں اور اللہ کی محبت اتنی ہی زیادہ آئے۔ تو بہتر یہی ہے اپنے مذہب اور فرقوں میں رہتے ہوئے ساتھ میں نور کی تعلیم بھی حاصل کریں۔ نور کی تعلیم آپ کو عشق بھی عطا کرے گی، محبت بھی عطا کرے گی، رب کا قرب بھی عطا کرے گی۔ اس کے لیے ذکر کی اجازت ہے۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ